اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وعلی محمد۔ ناظرین، آج ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر پر گفتگو کریں گے۔ ایاک نعبد، ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور فقط تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بعد نے اس کا ترجمہ کیا ہے چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ اس میں جو پوائنٹس ہیں ڈسکشن کے وہ یہ ہیں کہ عبادت ذات باری کے لیے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور اس میں کسی دوسرے کے داخلے کی گنجائش نہیں ہے کہ ایاک کہ فقط تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور اب ایاک نعبد میں عبادت سے کیا مراد ہے، اور پھر نستعین سے کیا مراد ہے۔ پر ایاک جو آیا ہے یا ایاہ نہیں آیا کہ ایاہ نعبد و ایاہ نستعین، ہم عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ اس میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ عبادت جو ہمارے پاس لغات ہیں اس میں صحا میں ہے کہ عبودیت کی اصل فروتنی اور عاجزی کو عبادت کہتے ہیں، مطلب عاجزی، انکساری، فروتنی، تسلیم کرنا۔ اور عبادت کا یہ مطلب ہے، مفہوم جب اس کو لیا جائے گا تو عبادت کا مفہوم اطاعت ہے، یعنی کہ ہم صرف عبادت جو روزمرہ اپنی روٹین میں نماز روزے کو عبادت کہتے ہیں، لیکن اطاعت جو ہے، کلی اطاعت، ہر شریعت کے ہر حکم کی اطاعت، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ قاموس میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اور اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ عبودیت اور عبودت، العبودیت والعبودت العبادت الطاعہ، اور عبادت کا مفہوم اطاعت ہے۔ اس میں بھی وہی ترجمہ آ گیا۔ اقرب الموارد، عبادت کا مفہوم اطاعت اور اللہ کی انتہا درجے کی تعظیم ہے۔ اب اگر ہم صاحب المیزان علامہ حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق عبادت کو تفسیر میزان سے سمجھیں تو بندے کو اپنے آپ کو رب کی مملوکیت میں قرار دینا، اس کی سلطنت میں، اس کے دائرۂ اختیار میں قرار دینا عبادت ہے۔ یعنی کہ انسان کا یہ سمجھنا کہ وہ خدا کی دسترس سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا، اس کو بھی عبادت کہا گیا۔ یعنی کہ عبد کے معنی میں، مملوکیت کے معنی میں۔ اور سورہ ذاریات میں جن و انس کی تخلیق وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب امام محمد باقر علیہ السلام کا قول عبادت کے متعلق کہ خدا نے اپنے امر و نہی اور احکام پر مکلف کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی کہ جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، وہ یہ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دیا ہے وہ لے لو اور جسے روکا ہے وہ رک جاؤ، یہ مکلف جو ہے اس پر ذمہ داری ہے۔ اور اس نے انہیں عبادت پر مجبور نہیں کیا، یعنی کہ اختیار دیا ہے، مختار بنایا ہے، تاکہ امر و نہی میں ان کا امتحان دے کہ کون اطاعت کرتا ہے، کون نافرمانی کرتا ہے۔ یہ عبادت کو ہم اور طرح ایک ڈیفائن کریں گے۔ ہم نے کہا کہ اطاعت عبادت ہے، ہم نے کہا کہ تزارہ زاری عبادت ہے، انتہا درجے کی تعظیم عبادت ہے، اپنے آپ کو اس کی مملوکیت میں سمجھنا، اس کی دسترس اور دار اختیار اور قدرت الہی میں سمجھنا عبادت ہے، اس کی فرما برداری عبادت ہے۔ عبادت کا پہلا طریقہ یہ کہ انسان اپنے روزانہ کے جو مصروفیات ہیں ان میں سے کچھ وقت نکال کر اپنے معبود کے سامنے کچھ مراسم بجا لے، تلاوت کر لے، نماز پڑھ لے، دعا کر لے۔ روزہ عبادت ہے۔ یہ جو عبادت ہے جو مختلف
قسم کے کچھ مراسم کی ادائیگی، یہ مختلف ادیان میں ہے، یہ یہودیت میں ہے، عیسائیت میں ہے، ہندو مت میں ہے، تمام میں ہے کہ وہ جس کو خدا مانتے ہیں یا جس ہندو بدھ کو خدا مانتے ہیں تو وہ اس کے سامنے کچھ مراسم بجا لاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے عبادت کا کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھے، اور جس طرح غلام اپنے اعمال و افعال میں مکمل طور پر اپنے آقا کے اختیار میں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا یہ عبادت ہے۔ یعنی کہ وہی بات ہوگی کہ ایک کچھ مراسم کی ادائیگی جس کو عبادت کا ترجمہ جیسے قاموس میں اور صحاح میں اقرب الموارد میں آیا کہ ترجمہ عبادت ہی آ رہا ہے لیکن مفہوم اطاعت میں آ رہا ہے، تو یہ ابھی ڈیفائن ہوا کہ عبادت کا ایک طریقہ یہ کچھ مراسم ادا کیے جائیں خدا کے سامنے حضور ہو کے، اور دوسرا ہے کہ اللہ کے سبوت اپنے آپ کو سمجھنا، اس کے دار اختیار میں سمجھنا۔ اس طرح کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں انسان کا ہر عمل عبادت ہوگا۔ اب نعبدو ایک ایسا اقرار ہے کہ ہم ایاک نعبدو، کہ انسان کی پوری زندگی جو ہے اس پہ محیط ہے کہ تمام احکامات، اوامر اور نواہی جو ہیں ان کی ذمہ داری ادا کرنا وہ عبادت میں شامل ہیں۔ ہر حلال کو حلال سمجھنا، ہر حرام کو حرام سمجھنا، ہر معصیت سے بچنا، ہر عمل کی خیمل خیر کی پیروی بجا لانا عبادت ہے۔ تو یہ لفظ پورے اسلام اور پوری شریعت کی عکاسی کرتا ہے۔ لفظ عبادت کا مفہوم اس طرح ہوگا کہ پوری زندگی اللہ کے احکامات کی چھاؤں میں گزاری جائے۔ یہ ایک عام عبادت عمومی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس میں تمام جو آپ کے افعال و کردار ہیں، نواہی اور امر کی سے پر مکلف ہونا، یعنی کہ اچھی بات کو لینا، بری کو سے روکنا اور اچھی بات کو دینا، عمل بالمعروف نہی عن المنکر، اور وہ تمام مفہوم خاص یہ ہوگا کہ وہ تمام افعال جنہیں بطور عبادت کے یا نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ نماز وغیرہ۔ اب اس میں نعبدو جمع کا صیغہ آیا ہے، یہ ہمارے اکثر جو ہمارے مکتب کے لوگ ہیں اس کو نعبدو پڑھتے ہیں، تو اس کو آپ تصحیح کر لیجئے کہ جو عربی قواعد کے تحت جو میں نے سیکھا ہے، ہمارے جو دوسرے مسالک کے ان کو زیادہ دسترس حاصل ہے تجوید پر اور قرأت پر، ایاک نعبدو نہیں ہے، کیونکہ نعبدو کا کوئی یہاں پر وزن نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں بن رہی، یہ ہے ایاک نعبدو، تو اس کی اصلاح کر دیجیے اور اس کو رجوع بھی کر لیجیے اپنے کسی عالم کی طرف کہ اس کا صیغہ کیا ہے۔ لیکن میں نے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایاک نعبدو، تو نعبدو جمع کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کہہ سکتا تھا کہ میں عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، لیکن اس میں کمال بلاغت اور اکملیت ہے کہ نعبدو جمع کا صیغہ آیا ہے۔ اس میں کیا پوائنٹ ہے؟ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا نگران قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو انسان تنہا عبادت کر کے اپنے آپ کو فرائض سے سبکدوش نہ سمجھے، بلکہ اسے دوسروں کا بھی خیال رہے اور انہیں بھی عبادت کی طرف راغب کرے۔ اس لیے جمع آیا کہ میں نعبدو، جب وہ کہے اس کے ذہن میں آئے گا کہ ہم پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، پھر ہم کون ہیں؟ اچھا جو نہیں کر رہے ان کو راغب کیا جائے تاکہ صیغہ ثابت ہو۔ انسان اپنی عبادت کو ایک مکمل عبادت نہ قرار دے، صرف یہ نہ سمجھے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، بلکہ ساری دنیا عبادت کر رہی ہے، اور عنایت اور غرور یا اس میں کوئی ایسی تفاخر یہ وسوسہ انسان کے ذہن میں نہ آئے کہ باقی تو عبادت نہیں کرتے میں کرتا ہوں۔ تو ایاک نعبدو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں کہ میں بھی ہوں اور میرے علاوہ بھی ہوں۔ ہر انسان مقام اظہار بندگی میں اپنے آپ کو پوری انسانیت کا نمائندہ قرار دے تاکہ اسلام کی اجتماعی روح برقرار رہ سکے کہ ہم ایاک نعبدو جب اپنے آپ کو بھی پریزنٹ کر رہا ہے باقیوں کو بھی پریزنٹ کر رہا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ
چوتھا ہے کہ اپنی عبادت کو صالحین کی عبادت میں ملا کر رب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعا رب حب لی حکم و الحقنی بالصالحین سورہ شعراء نمبر 83 کہ اے اللہ مجھے رب حب لی حکم و حکمت و الحقنی اور صالحین میں شمار فرما. اپنی عبادت کو صالحین کی عبادت میں ملا کر پیش کرے تاکہ قبولیت کا امکان بڑھ جائے. باجماعت نماز جیسے آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ سیغہ آ جائے گا اور سیغہ اس پہ ثابت ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کسی اور کی عبادت کی وجہ سے آپ کی بھی قبول ہو جائے. اب ہم استعانت کی مفہوم پہ آتے ہیں. استعانت ہوتی ہے مدد چاہنا. اللہ نے جو اس کے لیے قرآن پاک میں اپنا اسم گرامی پیش کیا ہے وہ ہے مستعان. یہ سورہ یوسف میں آیا ہے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بس جو تم بیان کرتے ہو میں اس پہ بہترین صبر کرتا ہوں، اللہ ہی مستعان ہے. استعانت یعنی کہ مدد کرنے والا. انسان کی ساری زندگی جو ہے وہ استعانت پر گزرتی ہے کہ وہ پیدائش سے لے کر وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہے. اللہ نے تمہاری ماؤں کے ارحام سے اس عالم میں باہر نکالا کہ تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا. اور پھر آتا ہے سورہ نحل کے بعد سورہ نساء میں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِیفًا، اور انسان کو کمزور خلق کیا گیا. یہ انسان کی جو زندگی ہے اس میں کم طاقتی، بے علمی، ضعیفی، ہر سٹیج پر اس کی کبھی ماں کی ضرورت ہے، کبھی معلم کی ضرورت ہے، کبھی باپ کی ضرورت ہے، کبھی بھائی کی ضرورت ہے، کبھی بیٹے کی ضرورت ہے، معاشرے میں رہنے کے لیے، روزگار کے لیے وسائل اور اسباب کی ضرورت ہے، زندگی گزارنے کے لیے اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے. تو انسان کی پوری زندگی استعانت پر ہے. اس میں ہم ڈیٹیل جائیں گے کہ استعانت کس سے لی جا سکتی ہے کیا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے جس میں ہم آئیں گے. اور استعانت جو ہے کیونکہ انسان محتاج ہے آکسیجن کے لیے، سانس لینے کے لیے، آگ حرارت، سورج ہے، روشنی حرارت ہے، اور انسان اس کے ساتھ غذا کا محتاج ہے، لباس کا محتاج ہے. استعانت انسان کا مزاج ہے، پوری زندگی استعانت ہے. اب حسر استعانت کہ اگر استعانت ذات پروردگار کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر کیا یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کافر کہے کہ دوا سے شفا ہوتی ہے تو یہ جملہ عین کفر ہے، اس لیے کہ وہ خدا کا منکر ہے اور دوا ہی کو شفا کا حقیقی سبب سمجھتا ہے. یعنی کہ اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمیں میڈیکل یہ پرابلم ہے، ہمیں دوائی دی جائے، تو نہ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر شفا دے رہا ہے اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ دوائی شفا دے رہی ہے. شفا من جانب اللہ ہے، اور شفا لفظ شفا ہے صحت کے لیے، اور شفا جو ہے وہ برے معنوں میں آتا ہے. تو یہ جو شفا من جانب اللہ، یہ شفا لفظ ہے وہ زیر کے ساتھ شفا ہے. اور یہ تمام وسائل ہیں اور یہ تمام اسباب ہیں، در حقیقت کلی اختیار اللہ کا ہے، اور ان کو وسیلہ اور سبب سمجھ کے کہ دعا میں جو تاثیر پیدا کی ہے وہ پروردگار نے پیدا کی ہے. استعانت جو ہے وہ پروردگار کی طرف سے. اس میں کچھ اس آیت کو لے کے، یا اس آیت کو آپ اگر نہ کنسیڈر کریں، کچھ فرقے بن گئے جبر و تفویض، جن کو تھوڑا سا ضمنی سا ذکر کروں گا. کچھ نے کہا کہ ایک روح کا خیال کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے کرنے پہ مجبور ہے، اور کسی بھی کام کے ترک و فعل میں اس کا اپنا خیال اختیار نہیں، بالکل مجبور ہے. دوسرا کہتا ہے کہ انسان جو بھی کرتا ہے وہ مختار مطلق ہے، خدا کا اس میں کوئی دخل نہیں. یعنی جو کہتے ہیں کہ مجبور ہے وہ جبر، یعنی کہ جبرن سے، وہ جبریہ فرقہ جو ہے. اور جو کہتے ہیں کہ سب کچھ خدا ہی کر رہا ہے، انسان کے اختیار نہیں ہے، وہ تفویض کہتے ہیں. تو جب ہم نے کہا کہ ایاک نعبد، تو اگر انسان عبادت پر مجبور کیا جاتا تو عبادت کی نسبت انسان کی طرف نہ ہوتی، یعنی کہ انسان کہہ رہا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، یعنی کہ مجبور نہیں ہے.
پہلی بات جو مجبور والی جبر والی بات ہے، انسان خود اقرار کر سکتا ہے میں عبادت کرتا ہوں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اگر انسان کلی طور پر خود مختار ہے تو پھر مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ ضمنی سی کچھ باتیں ہم نے کی ہیں. اب اس کی جو آیت ہے اس میں ہم تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت کیسے ہے؟ یہ آیت ایسے بھی ہو سکتی تھی کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے. مطلب ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری اور مدد مانگتے ہیں تجھ سے، لیکن ایاک ہم تیری ہی عبادت اللہ کو پہلے لایا گیا ہے. یہ حصر عبادت اور استعانت کی حصر کی وضاحت کی دی گئی ہے کہ اللہ کو پہلے لا کر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ استعانت جو ہے وہ اللہ کو مطلب پراورٹی پہ پہلے رکھا گیا ہے کہ ایا پہلے ہے، اور جس سے مدد مانگ رہے ہیں اس کا ذکر پہلے آئے گا، اور جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کا ذکر پہلے آئے گا. اب غائب کے سیغے اور پھر حاضر کی ضمیر، ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے حدیث سنی کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. اس کی ایک تصریح جو ہے فصل الخطاب میں، دوسری کتابوں میں. اور جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، سورہ فاتحہ شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے پروردگار کی جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، وہ مالک یوم الدین ہے، یوم جزا کا مالک ہے. اب تک ہم صرف خدا کا تعارف کروا رہے ہیں کہ وہ ہے، وہ پروردگار عالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے. اب اچانک جو صیغہ ہے، چونکہ خدا یہاں پر ہم صیغہ غائب ہے، ہم خدا کو مخاطب نہیں کر رہے، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن اب خدا کو مخاطب کر لیا کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی کہ وہاں پر خدا کو مخاطب نہیں کر رہے تھے، خدا کا ذکر کر رہے تھے. یہاں پر ہم نے خدا کو ڈائریکٹ، جیسے ہم خدا کے سامنے، خدا ہمارے سامنے، ایاک نعبد. اب یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اس سے مدد مانگتے، نہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو جب انسان یا اس مقام پر آ جاتا ہے کہ گویا وہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے بعد وہ اس مقام پہ آتا ہے کہ گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، ایسے جیسے معصوم کا قول ہے کہ جیسی عبادت جو خدا کو دیکھ رہے ہو، تو اب وہ خدا کے سامنے حاضر ہو گیا ہے. یہ ہے نماز مومن کی معراج، ہے کہ اس عرفانی منزل پر انسان پہنچ جاتا ہے خدا کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے، مالک یوم الدین الرحمن الرحیم کو، رب العالمین کو تسلیم کرتے ہوئے. جب وہ ان چیزوں کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کی روحانی سطح اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ اب وہ خدا کو حاضر ناظر سمجھ رہا ہے. خدا حاضر ناظر پہلے بھی سمجھ رہا ہے، لیکن اب اس کا صیغہ ایسے آ رہا ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ میں ڈائریکٹ اس سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ ناظرین جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کو ہم یہاں پہ پارٹ 1 کے طور پہ ختم کرتے ہیں. اور دوسرا جو پارٹ 2 ہے، اس میں جو اشکالات ہیں کہ ہم کس سے مدد مانگ سکتے ہیں، کس سے نہیں، غیر اللہ سے، ذی روح سے، ذی العقول سے، کس سے، وہ ہم انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.